محفل درس قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور یہ محفل بسلسلہ ایصال ثواب بانی ARY نیٹ ورک حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا گیا ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 177ویں آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ قاری صاحب بسم اللہ کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وآتى على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن والمساكين وابن السبيل والسائلين والرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے ابتدا جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں، اور تکلیف اور سختی میں اور جہاد کی مشقت میں صبر کرنے والے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی متقی ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 177ویں کی تلاوت ترجمہ پیش کیا گیا، اور تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ۔ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے محترم جناب قاری وحی ظفر قاسمی صاحب کی تلاوت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 سماعت فرمائی، اور محترم جناب رئیس احمد صاحب نے ماشاءاللہ اس کا ترجمہ پیش کیا۔ جزاک اللہ۔ یہ ہم اپنی گفتگو کو پہلی گفتگو سے جوڑتے ہیں کہ اعمال صالحہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اللہ اللہ۔ کہ نیکی فقط یہ نہیں ہائے۔ کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی جانب پھیر لو۔ اب یہاں پر ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ عبادت فقط یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، یا کچھ مخصوص اراکین ادا کر دیے، یا مدارس کھول دیے، قرآن شریف پڑھ لیا۔ عبادتوں کو یہاں تک محدود کر دیتے ہیں، یعنی عبادات کو 4 دیواری میں محدود کر دیا ہے۔ کچھ حلقوں نے اس طرح کیا ہے، اور کچھ طبقات ایسے ہیں ان کے درمیان یہ مسکنسیپشن ہے، اور یہ رد عمل میں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فقط انسانیت کی خدمت کرنا یہ نیکی ہے، یہی عبادت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کریم نے ان دونوں طبقات کا رد فرمایا، دونوں کا رد فرمایا کہ نہ تم جو کہہ رہے ہو نہ تم صحیح ہو مکمل طور پر، نہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی مکمل طور پر صحیح نہیں ہے۔ تو ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو بتا کہ پھر نیکی کیا ہے، اعمال صالحہ کیا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں رد ہے ان کا جو فقط کہتے ہیں فقط انسانیت کی خدمت عبادت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، تمام ملائکہ پر ایمان لائے، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لائے، یہ نیکی ہے۔ تو یہاں تک رد ہوا اس طبقے کا جو کہتا ہے کہ فقط انسانیت کی خدمت یہ عبادت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اب آگے اللہ رب العالمین ان کا بھی رد فرما رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ فقط نماز، روزہ اور فقط چند عبادات کی جائیں تو نیکی یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر رب العالمین نے فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ، نیکی یہ بھی ہے کہ اپنا مال، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، مال سے تمہیں محبت ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہو تو محبت کے باوجود، مال سے محبت کے باوجود تم اپنا مال جب ضرورت پڑے تو پھر ذوی القربا، عزیز و اقارب کو دیا کرو، اللہ۔ والیتاما، یتیموں کو دو، والمساکین، مساکین کو دو، وابن السبیل، راستے کا مسافر ہو اسے دو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرنا یہ نیکی، زکوٰۃ کی ادائیگی یہ نیکی، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ،
اور جو سوال کرنے والے ہیں فرمایا کہ ان کو بھی دو یہ نیکی ہے. اور پھر رقاب گردنیں چھڑانا یعنی انسان کو آزاد کو جو غلام بن گیا ہو اسے غلامی سے آزاد کروانا فرمایا کہ یہ بھی نیکی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پھر فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی، والصابرین فی البأساء والضراء، فرمایا کہ صبر کرنے والے، یعنی کس میں صبر کرنے والے؟ تکلیفوں میں، مشقت کے معاملات میں صبر اختیار کرنے والے، فرمایا کہ یہ بھی نیکی پر ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنا وعدہ پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کریں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، صبر اختیار کرنے والے. اخیر میں فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچائی پر ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے یہی لوگ ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکی کو وسیع تناظر میں بیان فرمایا ہے. قرآن جزئیات پر بات نہیں کرتا، ہاں بعض اوقات وسیع تر تناظر میں جزئیات پر بھی بات کی جاتی ہے، لیکن قرآن ہمیشہ اصول قوانین دیتا ہے. قرآن وسیع تر مفاد میں، وسیع تر تناظر میں بات کرتا ہے. اور یہاں پر اسی انداز میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تمام جتنی چیزیں بیان کی گئیں یہ تمام کی تمام نیکیاں ہیں. نماز قائم کرنا یہ بھی نیکی ہے، سراسر نیکی ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی یہ بھی نیکی ہے. اچھا جی، ماہ رمضان میں روزے رکھنا یہ بھی نیکی ہے. اور پھر حج کی استطاعت ہو تو سال زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میدان عمل میں نکل کر اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں، تمہارا کوئی عزیز پریشان ہے، تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار اگر اسے آپ کی ضرورت ہے تو تم اس کے ساتھ اگر تعاون کرو گے تو یہ بھی نیکی ہے. بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری عمر طویل ہو، میری عمر طویل ہو. تو میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کی عمروں کو صحت عافیت کے ساتھ طویل فرمائے. فرمایا نا کہ من طال عمرو وحسن عملو، بہترین وہ ہے کہ جس کی عمر طویل ہو اور اچھے اعمال کے ساتھ ہو. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر زیادہ ہو اسے چاہیے کہ عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو طویل فرمائے گا. اور اسی طریقے سے جب بندہ اپنا کچھ مال اللہ کی بارگاہ میں کسی فقیر کو دیتا ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اسے کھانا دے دیا، کسی کو پینے کی ضرورت ہے، مشروب کی ضرورت ہے مشروب دے دیا، کسی کو لباس کی ضرورت ہے لباس دے دیا. الغرض جس کی جو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو اگر پورا کیا تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ رب العالمین اپنے بندے سے فرمائے گا میں بیمار تھا، تو میرے پاس تیمارداری کرنے کے لیے نہیں آیا؟ عرض کی مولا تو تو خالق و مالک ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے آتا تو گویا کہ تو مجھے ہی وہاں پاتا. فرمایا میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا اور میرے پاس لباس نہیں تھا، تو میری مدد کو نہیں آیا؟ وہ کہے گا مولا تو خالق و مالک، تجھے کیسے بھوک لگے گی؟ مولا تجھے کیسے پیاس لگے گی؟ تجھے کیسے لباس کی ضرورت ہوگی؟ تو ہماری ضرورتیں پوری فرماتا ہے. فرمایا کہ فلاں فلاں دنیا میں بھوکا تھا تو اگر جا کر اسے کھانا کھلاتا تو ہمیں وہیں پر پاتا. فلاں شخص پیاسا تھا تو اسے پانی پلاتا تو ہمیں وہیں پر پاتا. فلاں شخص کو کپڑوں کی ضرورت تھی، لباس کی ضرورت تھی، اگر تو اسے لباس پہناتا تو ہماری رحمت کو وہیں پر پاتا. اسی طریقے سے جہاں پر یتیموں کی بات آ جائے تو میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں یتیم ہوتا ہے نا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو فرمایا کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کی تعداد کے برابر
اس گناہگار کی یعنی ہاتھ رکھنے والے کی، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کی گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ قدم قدم پر نیکیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک طرف نہ جائیں کہ میں نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیا، زکوٰۃ ادا کی، بس یہ عبادت ہے، نہیں۔ ذرا آئیے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ راستے میں کوئی اذیت والی چیز رکھی ہے، ارے اس اذیت کو ہٹانا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو میدان عمل میں نکل کر آئیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے راضی ہو۔ اور میں ان سے بھی کہوں گا کہ جو فقط کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت ہی عبادت ہے، باقی کچھ نہیں، تو یہاں پر فرما دیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، فرما دیا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو دونوں طبقات کا رد فرمایا کہ نیکی فقط یہ نہیں بلکہ نیکی یہ بھی ہے اور نیکی یہ بھی ہے۔ مسجد میں جانا یہ بھی نیکی ہے، نماز پڑھنا یہ بھی نیکی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج وغیرہ یہ بھی نیکی ہے، لیکن ذرا سا باہر نکل کر کسی کی مدد کرنا، ویلفیئرز کے کام کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اور میں رئیس بھائی آپ سے کہوں گا کہ آج ہم بیٹھ کر مرحوم حاجی عبدالرزاق صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی آج برسی ہے نا، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو امر فرما دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی دونوں کا حسین امتزاج تھی، جہاں نماز تھا، جہاں روزے تھے، جہاں حج تھا، جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی تھی، جہاں عمرے تھے، تو وہاں پر دل کھول کر یتیموں کی، مساکین کی، غریبوں کی، ناداروں کی مدد بھی تھی۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہے، احساس ٹرسٹ ہے، ہاسپٹلز ہے، انسٹیٹیوٹس ہے، کتنے انسٹیٹیوٹس ایسے ہیں کہ جہاں پر کام ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے مفت میں ان کے ساتھ تعاون ہو رہا ہے، اور انہیں معاشرے کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کارآمد فرد بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب ایصال ثواب ان کے لیے ہے، اور اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادات بھی کریں اور اس کے بندوں کی خدمت بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ اکبر۔ بہت خوبصورت انداز میں تفسیر پیش فرما رہے تھے علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، سورہ بقرہ 177ویں آیت کی، اور جہاں آپ نے دعا فرمائی حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہیں ARY نیٹ ورک کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سماجی تنظیموں کے سربراہ اور بانی، میں ان کی مغفرت کے ساتھ ساتھ حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کے والدین کی بخشش و مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی اولاد کی پرورش کی کہ جنہوں نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کی خدمت کی ہے۔